حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہیں میرے مسکرانے کی وجہ معلوم ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ایک امتی کے گناہوں کی شہادت اس کے ہاتھ، کان، آنکھیں، حتیٰ کہ پورے جسم نے دے دی، اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، لیکن پھر اس کا ایک ہی عمل ان تمام گناہوں پر بھاری ہو گیا۔ پھر فرشتوں نے خوشی سے کہا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ کی جانب واپس آ رہے تھے تو بیدا کے مقام پر میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور اس جگہ ٹھہر گئے۔ پھر آپ میری گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ قافلے کے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت کرتے ہوئے یوں کہا، نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ یہ پانی والی جگہ ہے، ہم بھی پیاسے ہیں اور اونٹ بھی پیاسے ہیں، اور آپ کی بیٹی نے ہار گم ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جو اللہ تعالی نے چاہا، پھر مجھے بڑے زور سے مکہ مارتے ہوئے فرمایا کہ تو نے ہار کی وجہ سے لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی وجہ سے مردے کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی، حالانکہ مجھے تکلیف بہت پہنچی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو صبح ہو چکی تھی۔ آپ نے پانی طلب فرمایا لیکن پانی دستیاب نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کے اونٹ کو اٹھاؤ۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کو اٹھایا گیا تو وہاں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سب قافلے والوں نے پانی سیر ہو کر پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور ابلتا ہوا پانی کا چشمہ چھوڑ کر قافلہ آگے نکل گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم روز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر کیے جاؤ گے کہ برہنہ جسم اور بغیر ختنہ کیے ہوگے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ترجمہ: جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم کو اس کا ضرور کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ پھر میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر فرشتے انہیں دوزخ کی طرف ہانکیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فرمایا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے بعد یہ کیسے گل کھلاتے رہے، بس میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کے ایک نیک بندے نے کہا۔ ترجمہ: اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ پس کہا جائے گا کہ جیسے ہی تم ان سے جدا ہوئے یہ اسی وقت مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک انصاری نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بلا لاؤ۔ پھر وہ اسے بلا لایا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا ہے؟ ان انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں سے چن لیا ہے، میں نے دل میں کہا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ پر بھی فضیلت دے رہا ہے، لہٰذا مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کرام میں سے کسی پر فضیلت نہ دو، کیونکہ بروز قیامت جب تمام انسان بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ عرش الہی کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے پہلے
پہلے ہوش میں آئے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگ بہت پریشان حال ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف بھی توجہ کریں گے اور بھی پیٹھ پھیریں گے۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے آپ اپنے رب کے پاس شفاعت سفارش کریں تاکہ وہ حساب کا کام دے، پھر جو اس نے ثواب یا عذاب دینا ہے دے دے۔ وہ کہیں گے میں اس کا حقدار نہیں یا میں اس کے لیے مختص نہیں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنی سفارشی بناؤ اور ان کا وسیلہ پکڑو کیونکہ وہ رحمان کے خلیل ہیں۔ تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میں تو اس کا حقدار نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام سے شفاعت طلب کرو اور ان کا وسیلہ پکڑو، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلیم اللہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام پر کلام کر سکیں۔ تو سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میں تو اس کا حقدار نہیں، البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلمات اللہ ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے میں تو اس کا حقدار نہیں، البتہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شفاعت طلب کرو اور ان کو ہی وسیلہ بناؤ کیونکہ وہ خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں میں ہی حقدار ہوں، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی اور مجھے خصوصی محامد اللہ کی تعریف کے لیے کلمات اس وقت الہام کیے جائیں گے جو اس وقت میرے ذہن میں حاضر نہیں ہوں گے، میں انہیں القاء کیے ہوئے کلمات سے رب تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور اس کے حضور سجدہ کے لیے جھک جاؤں گا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، عرض کرو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا۔ آپ نے فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو تلاش کروں تو کہاں سے آغاز کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم پہلے میری تلاش شروع کرو تو مجھے پل صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں میں آپ کو نہ پا سکوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میزان کے پاس طلب کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میری ملاقات وہاں بھی نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حوض کوثر کے پاس طلب کرنا، بے شک میں ان تین مقامات میں سے ہٹ کر کہیں ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہیں میرے مسکرانے کی وجہ معلوم ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مسکرانے کی وجہ بندے کا اپنے رب سے خطاب ہے جو کہہ رہا ہے اے میرے رب تو نے مجھے ان گناہوں سے جو مجھ پر عذاب کا سبب ہیں کیوں نہیں بچایا؟ رب تعالی نے فرمایا تو رہا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ میں اپنے آپ پر سوائے اپنی جنس کے کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھ پر گواہی دے۔ رب تعالی فرماتا ہے کہ آج تیرا نفس ہی تجھ پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو کہا جائے گا تم بولو، وہ بول کر اس کے اعمال بتائیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعضاء کو یہ طاقت عطا فرما دے گا کہ وہ بول کر اس کے ہر قسم کے اعمال کا تذکرہ کر دیں گے، جس عضو سے جو کام کیا ہوگا وہ عضو اس کام کے متعلق بتائے گا کہ اس شخص نے مجھ سے یہ کام کیا تھا، لیکن تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ ہاں ایک عمل تیرے گناہوں پر بھاری ہے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ پھر جنت کا دروازہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود پر جلوہ گری ہوگی، آپ شفاعت فرمائیں گے، جنت کا دروازہ آپ کی وجہ سے ہی کھلے گا۔ پھر اس امتی کی شفاعت فرمائیں گے تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استفسار فرمائیں گے کہ کس طرح؟ فرشتے بول اٹھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے درود شریف پڑھا تھا جو اس کے تمام گناہوں پر بھاری ہو گیا ہے۔ آپ کے اس امتی کو درود شریف پڑھنے کے طفیل
رب العالمین نے بخش دیا ہے اور اس کو جنت عطا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو درود پاک پڑھنے والا بنائے اور بروز قیامت آپ کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔